Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 577. دھرم کا مطلب ڈیوٹی. تم نے پھر فرماتے ہیں اپنے سر کے اوپر فرض اٹھایا. یہ فرض پھولوں کی طرح ہے. جس طرح سے پھول کملا جاتے ہیں اس طرح سے یہ زندگی بھی کملا جائے گی. ہندوستان کے اندر پیلے رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے, وہ لاکھے کا پھول کہتے ہیں. یہ پھول بہت سستا ہوتا ہے. اس کی شکل کارنیشن جیسی ہوتی ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے. صبح کے وقت اس کو توڑو, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ کملا جاتا ہے. ہندو لوگ مندر پہ جا کے پوجا کرنے کے لیے یہ چیپ پھول لیتے ہیں. 1 پیسے کے اتنے بہت آ جاوے. پھول جو ہے وہ ایک پوتر چیز مانی گئی اور ہمیشہ خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر پھول ہے وہ ایک عزت کی چیز ہوتی ہے, پوجا میں آتی ہے. اگر کوئی آدمی لاکھے کا پھول لے اور کبھی باتوں میں پڑ جائے گا تو وہ پھول کملا جاتے ہیں. جب یہ پھول خراب ہو گئے پھر وہ پوجا کے لائق نہیں رہتے, بگڑ گئے. تو صدر دن ہم کو ایک ایگزامپل دے کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی, تمہارا جیون لاکھے کے پھول کی طرح بہت شارٹ ہے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایسا لازم نہیں ہے کہ آدمی کو 80-100 برس کے بعد ہی موت آئے گی, 40 برس میں نہیں آئے گی, 20 برس میں نہیں آئے گی. بیبیز مر جاتے ہیں, چلڈرن مر جاتے ہیں, جوان بچے مر جاتے ہیں. کوئی بھی عمر میں انسان کی موت ہو سکتی ہے. زندہ رہو, ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دفعہ پیر نے گنان کے اندر ایسا فرمایا ہے کہ تمہارا جیون, تمہاری لائف ایک کانچ کے یا مٹی کے مٹکے کی طرح ہے. ہاتھ سے گر جائے تو ٹوٹ گیا. ذرا سی بات کے اندر ٹھیس لگی, لائف گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ہارٹ فیل سے مر گیا, گر کے مر گیا. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان کے اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں. تو فرمایا تم نے جو ڈیوٹی لی ہے, تو تم نے جو فرض اٹھایا ہے اس کو جلدی پورا کرو, لیٹ مت کرو. دنیا کے کام میں پڑ کے تم اپنے اس فرض کو
ڈیلے مت کرو. اگر ڈیلے کرو گے تو ٹو لیٹ ہو جائے گا. کملائے ہوئے جو پھول ہیں وہ پوجا میں نہیں چڑھ سکتے. موت اگر آ گئی تو پھر اس وقت ہم مولا کو کہیں گے یا مولا 1-2 برس اور دے میں عبادت کر لوں پھر آؤں گا. مولا نہیں مانے گا. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہر سانس کے اوپر، ہر منٹ کے اوپر امام کو یاد کرنے کی بات ہے. مومنو، کرسچن مذہب، جیو مذہب جو جوڈیزم ہے، ہندو مذہب اور اسلام کے وہ فرقے کہ جنہوں نے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھا، وہ تھوڑی سی باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہب پورا کر لیا. جیسا امام فرمایا ایک دفعہ پاکستان کے اندر بیت الخیال کے فرمانوں میں، ہمارے مسلمان بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزے رکھے ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہمارا فرمایا اسماعیلیوں نے ایسا نہیں سمجھا. ہم نے ایسا سمجھا کہ اور بھی کچھ باقی ہے. ہم اسماعیلی مذہب کے اندر چلتے چلتے، اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے، کھاتے کھاتے، کام کرتے کرتے امام کو یاد کرتے ہیں. ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بیت الخیال میں ہیں، آپ 9ویں رات کے ممبر ہو، 5 سال کے، بیت الخیال میں آپ ہیں. ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقے سے بیت الخیال کے بول کے علاوہ اور کئی چیزیں یاد کی جائیں. یا اللہ ہے، یا وہاب ہے، یا علی، یا کریم، یا رحمان، یا غفور، یا باسط، یا ودود، یا مصیر، یا رفیع، یا خالق، یا باری، یا حفیظ. ایسے مولا کے بہت نام ہیں. جو نام آپ کو پسند آئے، جس نام کی تاثیر آپ کو اچھی لگے، آپ اس نام کا رٹن کرو. اگر کوئی آدمی آپ کو بہت ستاتا ہے، کسی آدمی سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ مولا کو پکارو، یا مولا میرا رکھوالا بن، یا حفیظ مجھے حفاظت دے، پروٹیکشن کر میری. آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں، اس کام میں آپ کو سکسیس چاہیے، تو اس کے اندر بھی مددگار چاہیے. تو کہو یا نصیر. نصیر کہتے ہیں سکسیس دینے والا. کسی چیز کے اندر آپ کو کوئی کام کرنے میں پریرنا چاہیے، انسپریشن چاہیے. کوئی نہیں ملتا کہ آپ کو صلاح دے دے. آپ تصویر نکالو، یاد کرو یا مصیر. یا مصیر کہتے ہیں جس کے اوپر ہم بھروسہ رکھیں اور جو ہمارا ہاتھ پکڑے. کوئی آدمی آپ کی فیملی کے اندر ایسا ہے، سخت ہے، کرون ہے، روڈ ہے، اریٹیٹنگ ہے، غصے والا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ سگا کٹمبی ہے، ایسا سمجھ لو، ہسبینڈ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. اس کے لیے تسبیح نکالو یا ودود. اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. یا ودود کا مطلب ہے پیار کرنے والا، محبت دینے والا. ایسے اللہ کے بہت سے نام ہیں. روزی رزق تنگ ہو گئی، بہت محنت کرنے پر بھی خرچہ نہیں اٹھتا، تو ضرور کہیں بھول ہوتی ہے. تو اس وقت آپ یا غفور، بخش دینے والا، معاف کرنے والا، اس کو پکارو. یا مولا کچھ بھول ہو گئی، تو رحم رحیم ہے، تو غفور ہے. غفور اور غفار
दोनों लफ्ज खुदा के नाम हैं। किसी आदमी को बच्चा नहीं होता, औलाद चाहिए, तो या खालिक की तस्वीर निकाले, क्रिएटर। हम इस्माइली सारा दिन सारी रात, सिवा कि हम जब नींद करते हैं, हम खुदा को याद करते हैं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मेरा मोमिन रात को जब सोने के लिए पलंग में जाता है, उस वक्त मुझे याद करता है। उस वक्त वो सारे दिन की अपनी की हुई जो एक्टिविटीज होती हैं उसको वो याद करता है और मेरे से मदद मांगता है, माफी चाहता है। मुझे याद करके जब वो सो जाता है तो वो 4-6 घंटे जो वो नींद में जाते हैं वो भी उसकी इबादत में जाते हैं। जब रात को सोते वक्त मेरा बच्चा मुझे याद करके सोता है तो मैं उसके पलंग के पास आखिरी रात उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके पास बैठा होता हूं। मोमन जब भी सुबह उठता है तो फ्रेश उठता है, सुबह उठ के भी वो अपने मौला को याद करता है। और ये जो मैंने आपको आज 2 दिन से अपने मजहब की जो सेरेमनीज हैं या हमारे मजहब के अंदर जो हमारे कस्टम्स हैं, इन रीत रस्मों के ऊपर मैं आपको बातें कर रहा हूं, ये सब इबादत में गिनी जाती हैं और इनकी सिग्निफिकेंस है। कल मैंने आपको सुकरीत की बाबत जिक्र किया तो सुकरीत में 4 चीजें हैं जो सीरा बनाती हैं। 5वीं चीज हम डालते हैं न्यास, उससे सुकरीत बनती है। दूध है वो नरम है, पाक पवित्र है। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दूध की तरह हमें साफ पाक बनना चाहिए, हमारा कैरेक्टर बड़ा क्लीन होवे। बैतुल ख्याल के लोग जो खसूसन हैं उनके लिए तो अपने आमाल का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। झूठ बोलना, दगा फरेब करना, बदनजर करना, किसी का माल खाना, किसी के लिए बुराई करना, निंदा करना, ये सब हमारे लिए ऐब की बातें हैं। इससे हमारे रूहानी नुकसान होता है, इससे हम रूहानी दर्जे से गिर जाते हैं। तो दूध की तरह हमें पाक रहना चाहिए, खंड की तरह हमें मीठा सोशल बनना चाहिए, हम सबसे मिल सके। घी जो है वो नरम हो जाता है, थोड़ी सी आग लगने पे, जरा सी गर्मी पहुंचे, घी जो है नरम हो जाता है, पिघल जाता है। मतलब कि जो मोमन है वो जिद्दी नहीं होता, उसमें हठीलापन नहीं होता। ऑब्स्टिनेसी जो है, स्टबननेस जो है, वो मजहब के विरुद्ध की चीज है। सिवा के कोई आदमी अपने ईमान के ऊपर मुस्तकीम है, सच्चाई के ऊपर, वो और बात है। लेकिन दुनिया की चीजों के अंदर जानते हुए भी कि मेरी गलती हो रही है, मगर इस लिहाज से कि मुझे नमना पड़े, वो आदमी हक नहीं छोड़ता, वो मजहब के विरुद्ध है। ये किस्म का गुनाह है। भोजन जो है वो आता है। इमाम ने बहुत से फरमानों में ऐसा फरमाया कि तुम दुख उठा के भी दूसरों का भला करो, दुख उठा के भी दूसरों का भला करो। ये चीज आटे में है, आटा खुद जलता है, हमारा पेट भरता है। आटा लेके हम रोटी पकाते हैं, सीरा पकाते हैं, समोसे बनाते हैं, भजिए बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं आटे की। कभी हम उसको तावड़ी पे लगाते हैं, जलाते हैं, कभी तेल में डाल के जलाते हैं। आटा खुद कितना दुख उठाता है हमारा पेट भरने के लिए। ये मोमन की निशानी है। खीर खांड गिरत अमृत भोजन, अमृत जो है वो न्याज है, पवित्रताई की निशानी है। दूध निर्मलता की निशानी है। खंड आदमी की जीभ भी मीठी होती है, दिल भी मीठा होता है। मोमन जो होता है वो करुण नहीं होता, रूड नहीं होता, मलतावड़े और नेक स्वभाव वाला, प्रेम करने वाला होता है।
یہ دودھ کا स्वभाव ہے. ہم جب نیاز پیتے ہیں تو نیاز پینے کے پہلے ہم دعا کراتے ہیں, گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. مفتی صاحب, کامڑیا صاحب شاہ پیر کی طرف سے ہم کو کہتے ہیں نیت مراد خانہ والا, اگر تمہاری نیت سچی ہے تو مولا خود کو قبول کرے. جیسی تمہاری نیت ایسی تمہاری مراد. اگر ہم نے سچے نیت سے توبہ مانگی ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے. جب گناہ معاف ہو گئے تو ہم نے آ کے نیاز پیتے ہیں. نیاز پاک پانی ہے, ہمارا دل صاف ہوتا ہے اور ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے, مولا کی جوت جلتی ہے. اس کے بعد ہم سکریت کھاتے ہیں, منہ میٹھا کرتے ہیں. یہ شکن ہے شیرینی کا. جب بھی کوئی اچھا پرسنگ آتا ہے, جب بھی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت خوشی کی باتوں کے اندر ہم منہ میٹھا کرتے ہیں. اس کے لیے سکریت ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے. یہی حال جرے کا ہے. جرا جو ہے دینداروں, وہ عربی شبد ہے. عربی کے اندر جرا کہتے ہیں پانی میں انگلیاں ڈال کے اس کے جو ٹیپے نکلتے ہیں, ایسی چھوٹی سی لیسٹ کوانٹٹی کو جرا کہتے ہیں. جرا یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کی مہمانی کی, مولا کو کچھ کھلایا, مولا نے کھایا اور باقی اس میں سے ہم کو دیا, تو مولا نے کھاتے کھاتے ہم کو کوئی چیز کی بخشش دی ہوگی تو وہ جرا ہے. ہمارے مذہب میں جرے کا مرتبہ بہت بڑا ہے. جرا تو بہت چھوٹی کوانٹٹی ہونی چاہیے, تھوڑا سا کہ آدمی لے اور سیدھا منہ میں ڈالے. مجھے یہاں پتا نہیں, لیکن ایسے دنیا میں بہت سے جماعت خانے ہیں کہ جہاں لوگ جرا لیتے ہیں اور ایک جگہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. اگر ان کو پسند نہیں آتا تو بڑی بڑی 8-8 اونس کی چاکلیٹ ہوتی ہے. بوڑھے لوگ چاکلیٹ کھا نہیں سکتے, گھر میں کوئی بچہ ہوتا نہیں, پھر وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں یا واپس رکھ دیتے ہیں. جرے کی یہ بے ادبی ہوتی ہے. آپ کو بولوں کہ جرا کیا چیز ہے. مولانا حاضر امام یہ نیو یارک کے جماعت خانے میں آوے اور ادھر بیٹھ کے سامنے سے فروٹ کے تھالے میں سے ماں باپ ایک گریپ اپنے منہ میں ڈالے اور پھر اس میں سے 1-2 گریپس لے کے کسی کو بولے ادھر آؤ یہ تم لو, تو اپنے آپ کو کیسا نصیب دار سمجھے. یہ جرا ہے. اور جرا مکھی کامڑیا کی طرف سے نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی مکھی کامڑیا کو جا کے کہے کہ مکھی صاحب آخری جماعت کو میں جرا دوں گا, تو یہ جرا اس آدمی کی طرف سے بھی نہیں ہے. اس آدمی نے کہ جس نے جرا دیا ہے یا جرے کا خرچہ دیا. ایگزامپل پہ ایک آدمی چاکلیٹ لے کے آیا کہ آخری جماعت کو اس کا جرا دو. اس آدمی کو حاضر امام کی مہمانی کا ثواب ملا. اس نے یہ ساری چاکلیٹ کی ٹرے مہمانی کر دی. جرا تو شاہ پیر دیتے ہیں, وہ کسی آدمی یا کسی ویکتی کی طرف سے نہیں ہوتا. مومنو جرا ہمیشہ مولا کی طرف سے ہوتا ہے. جس طرح نیاز مولا بناتا ہے, مولا کے فرمان سے نیاز ہوتی ہے, اسی طرح سے جرا بھی مولا کی طرف سے ہے. اس کا بڑا ادب ہونا چاہیے. اور جس طرح ہم سکریت میٹھی چیز کی بناتے ہیں, اگر سکریت کوئی ایسا گھر ہے, کوئی ایسا گاؤں ہے کہ جہاں ہم نہیں بنا سکے, تو ریزنز ہیں, دراکش کو یا کھجور کو مسل کے اس میں ہم نیاز ڈالیں, وہ سکریت ہو سکتی ہے. یہ بھی کبھی نہیں ملا تو کھنڈ رکھ دو. کھنڈ کے ٹکڑے آتے ہیں, ساکر وہ ٹکڑے دے دیے. جرا جو ہے وہ بھی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. کٹلیٹ, بجیے, سموسے, یہ جرے کی چیزیں نہیں ہیں. جرا جس طرح سے ہماری سکریت میٹھی ہوتی ہے کہ وہ میٹھا کرایا جائے, اور یہ شکن کی بات ہے, گڈ اومن کے اندر آتا ہے,
इसी तरह से जुड़ा भी जो है वो मीठी चीज का होना चाहिए। फ्रूट दे दो, केले हैं या ऑरेंजेस हैं, एप्पल हैं, कोई भी मीठी चीज का जुड़ा होता है और वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि इमाम जल्दी से इंसान खा सके। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जुड़ा क्या चीज है। ये बात करता हूं 1908-9 की, 70 इयर्स पहले। कच्छ में से एक गरीब आदमी, बहुत गरीब, बंबई में आया। जब मैं बंबई आया, उसके एक लड़का और एक लड़की थी, 2 बच्चे, माँ और उसकी वाइफ, 5 जने बंबई आए। खादी के कपड़े पहने। बंबई में आके उसने बहुत कोशिश की कि कुछ नौकरी मिले। पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, खेरूत था, डीसेंट आदमी था। उसने शीशे में देखा 4 आने बाकी बचे थे। 4 आने का आप कभी हिसाब करो तो दिनदारों आपके 10 सेंट के बराबर हुआ। ये जो 4 आने थे, वक्त वाला, इज्जत वाला, ईमान वाला आदमी था। उम्र भी उसकी छोटी नहीं थी, 35-40 वर्ष के दरमियान। उसने सोचा कि भीख मांगना या किसी की बहुत आजिजी करना, नौकरी तो मिलती नहीं, आता कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं। एक दुकान के ऊपर चने सेके जाते थे, तो उधर जाके 4 आने के इसने चने लिए और इधर उधर से जूने पुराने न्यूज पेपर की पुस्ती इकट्ठी की और ये 4 आने के जो चने थे उसके छोटे छोटे उसने पैकेट्स बनाए और ये पैकेट्स उसने 1-1 पैसे में बेचना शुरू किया। शाम हुई तो 2-2.5 आने इसको नफा मिला, 50% नफा। बहुत खुश हुआ। ये उसने बिजनेस शुरू किया। 1908-9 के अंदर 2 आने बहुत थे। 2 आने के अंदर 1 पैसा जाके 10 वंश का दे आया और दूसरे दिन इसी तरह से चने लेके उसके छोटे छोटे पैकेट्स पूरी के बंदे ऐसा घूम फिर के हॉकर की तरह बेचे। उसको बेच के आया। उसको 2 आने, 2.25 आने फिर मिले। 1 आने जितना खर्च करे 2 पैसे 3 पैसे रोज बचावे। ऐसा उसने कुछ 2-3 महीने काम किया तो 5-6 रुपए जितनी कुछ मूड़ी इकट्ठी की। फिर तो 4 आने के 8 आने हो गए, 8 आने के रुपया हो गया। चने भी ज्यादा आने लगे, बिकने लगे, नफा बढ़ने लगा। लेकिन 3-4 महीने के बाद 5 रुपए की कुछ मूड़ी हुई तो बॉम्बे के डूंगरी स्ट्रीट पे भीमपुरे के नाके पे, भीमपुरा एक रास्ता है, वहाँ एक आदमी की मिठाई बेचने वाला आदमी था। उसको दुकान बहुत बड़ी थी, 5-6 दरवाजे थे। उसको उसने आजिज़ी करके कहा कि तू मुझे रजा दे तो एक कोने में तेरी दुकान के सामने यहाँ मैं चने सेकूं और बनाऊं। उसने 1 रुपया भाड़े के ऊपर उसको जगह दे दी। यहाँ इसने छोटी सी दुकान शुरू की, स्टॉल। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। उस जमाने के अंदर मेहमानी करना बहुत मुश्किल था। 136 रुपए मेहमानी के। आज से 70 वर्ष पहले 136 रुपीस मेहमानी। उसकी सारी मूड़ी 5 रुपए। लेकिन दिल के अंदर आशा थी मेहमानी करने की। जो लोग मेहमानी करते थे उसके लिए उसको अदेखा ही नहीं आई कि ये क्यों मेहमानी करते हैं। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई लाइफ के अंदर गया तो कहते हैं कि हमारा मजहब पैसे का मजहब है, ये सेग्रीगेशन है।
یہ کمرشلائز تھنگ ہے. میں نے کل آپ کو بولا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سیکریفائس کے اوپر ہے. ہمارے مذہب کی جو بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ لو ہے. تو لو جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی, لو تو دیتی ہے. آپ جس کو لو کرتے ہو اس سے لوگے کہ اس کو دو گے. آدمی جس کو لو کرتا ہے, یہ جو لفظ لو ہے LOVE, یورپ امریکہ کے لوگ جو لو سمجھتے ہیں وہ لو ہمارے مذہب میں نہیں ہے. یہاں تو جو لو ہے وہ سودا ہے, بارگین ہے. میں اس پریم کی بات کرتا ہوں کہ یہ روحانی پریم ہمارے مذہب نے سکھایا. ہمارے مذہب کے اندر جو پریم ہے وہ پوتر چیز ہے. اس کے اندر پریمی ہے, پریم کرنے والا لور جو ہے وہ اپنے بیلوڈ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اس کو ایسا ضرور ہوتا تھا, مولا میرا ہاتھ کشادہ کر, میری روزی رزق زیادہ ہو گئے تو میں بھی کسی دن تیری مہمانی کروں. ایک دفعہ مجلس میں بیٹھا تھا, کوئی مشنری صاحب واز کرتے تھے, تو واز کے اندر مشنری بہت سی باتیں کرتے ہیں. کوئی مشنری ایسے بھی ہیں کبھی تھوڑا سا جوک بھی کرتے ہیں. تو ایک مشنری نے واز کے اندر بولا کہ حضرت امام کو حافظ عام بہت پسند ہے. تو اس نے سوچا 136 روپے کی مہمانی کبھی کروں گا, میری تو ساری موڑی 10-20 روپے ہے. اگر مولا کو حافظ عام پسند ہے تو میں اس کو حافظ عام کھلاؤں. ایک دفعہ مولا یورپ سے آئے, یہ بات 1910 کی ہے, 2 برس کے بعد. یورپ سے مولا بامبے آئے. اس وقت باندرا میں 16 مائل بامبے سے دور باندرا ایک سبرب ہے, وہاں مولا کا بنگلہ تھا دریا کنارے پہ, وہاں صاحب رہتے تھے. سلطان محمد شاہ کی ماں بھی وہاں رہتی تھی. ایک دن یہ صبح اٹھا, اس کے پاس صرف 12 آنے تھے, باقی کے پیسے تو دکان پہ لگے تھے, لیکن کیش اس کے پاس 12 آنے تھے. صبح پروڑیے جماعت خانے سے نیاز پی کے تو لگ بھگ 3 میل کرافورڈ مارکیٹ ہے بامبے میں, وہاں صبح چلا گیا. رجب علی میوے والا مشہور آدمی بامبے کا, بعد میں اس کا لڑکا میں بھی رجب علی کچھ 12 سال 13 سال پہلے درخانے کا مکھی بھی تھا. کرافورڈ مارکیٹ کے اندر جا کے اس نے مکھی رجب علی کو, یہ علی مدد کے ہی کہتا ہے, مکھی صاحب مجھے 1 ڈزن حافظ عام اچھی کوالٹی کے دو, حضرت امام کی مہمانی کرنی ہے. بوڑھا آدمی تھا, اس کو بٹھایا. آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اچھی کوالٹی کے 12 حافظ عام نکال کے اس کو دیے. 12 آنے اس کے پاس سے, کہتے میرے پاس یہ, اس نے 12 آنے لے لیے. بہت خوش ہوا. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پانی لے کے اس نے 12 کے 12 حافظ عام پانی سے دھوئے, صاف کیے, اچھی طرح سے کلین کیا. مکھی کو بولا کہ مجھ کو کاغذ دو, وائٹ پیپر لے کے اس میں ریپ کیا, چھوٹی سی باسکٹ کے اندر ڈال کے کور کر کے سر کے اوپر رکھا اور کرافورڈ مارکیٹ سے نکلا باندرا جانے کے لیے. کرافورڈ مارکیٹ سے باندرا تقریباً 18 میل ہے. اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ یہ ٹرین میں یہ بیٹھے اور باندرا جاوے, ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے. یہ 18 مائل صبح نکلا. کھڑوت آدمی تھا, ابھی گاؤں مڑے کا رہنے والا نہیں لیکن کھیتر کا رہنے والا. خوب چلا زور سے. اس کو ایسا ہوا کہ میں حضرت امام کھانا کھاوے دوپہر کو پہلے پہنچ جاؤں.
لیکن نہیں پہنچ سکا. اور اس دن بنا بھی ایسا کہ مولانا سلطان محمد شاہ دوپہر کو لگ بھگ 3 بجے گھر پہ آئے کھانے کے لیے. کوئی کام ہوگا. ماتا نے تو ٹیبل تیار کر کے رکھا تھا. سرکار آئے, بہت لیٹ ہو گئے, کھانے پہ بیٹھے. کھانا امام جب بھی کھا چکے, ماں باپ نے نوکر کو کہا آم منگاؤ. تو ماتا نے کہا کہ میں بہت دلگیر ہوں, آج آم نہیں ملے. تو ایک نوکر کو ماں باپ فرمایا تم باہر کھڑے رہو, کوئی آدمی آم لے کے آئے گا تو کیا نا. تو وہ آدمی کیا سمجھا کہ بہت دفعہ ایسا ہاکرز ہیں وہ آم بیچتے ہیں. تو چیف اسٹوڈنٹ تھا جو باورچی, اس کے پاس سے 2-3 روپے ہاتھ میں لے کے باہر گیٹ کے اوپر کھڑا رہا. 3-3:30 بجے یہ آدمی سر کے اوپر وہ ٹوپری رکھی ہوئی چلا آیا. جب آیا تو اس نے پوچھا آم ہے؟ کہتا ہاں. یہ آدمی جو صاحب کا نوکر تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ آم بیچنے والا ہے کوئی آدمی. تو جلدی سے اس کے پاس سے بولا اس کو تم ادھر ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. آمے لے کے اندر گیا. اندر جا کے واپس اس نے کاغذ نکالے, پانی سے دھویا, صاف کر کے چاندی کی پلیٹ میں رکھ کے صاحب کے پاس لے گیا. اتنے اچھے آم تھے کہ ماں باپ سلطان محمد شاہ خوش ہو گئے. چھری سے ہاف آم کاٹ کے جب کھایا تو یہ آدمی واپس باہر گیا. اس کو کہا کہ کتنے روپے؟ اس کو کہتا میں تو مرید ہوں اس کا, میرے کو پیسہ نہیں چاہیے. اندر لے گئے, کہتا کھا رہا ہے. اس کو بہت خوشی ہوئی, اس کی محنت لیکھنے لگی. نوکر نے کہا کہ تیرے آم ابھی سرکار کھا رہے ہیں. بہت خوش ہوا. اس کو بولا تم ادھر ٹھہرو, یہ بھی سرکار کھانا کھا لیں گے تو میں تھوڑا سا کھانا تم کو دوں گا. یہ کھانا جڑا ہوتا ہے. حضرت امام کھانا کھا لے پھر ہم کو اس میں سے جو چیز ملتی ہے وہ جڑا ہے, یہ برکت ہے. ویسٹرن کلاس کے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے, لیکن ایسٹرن کلچر اور ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ہے کہ کسی مہاتما کا, کسی پیر پیغمبر کا آدمی کبھی ایٹھا کھاوے تو اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے. امام فرمایا کہ تم اپنی جو ایسٹرن پرنالی کا, تمہاری ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اس کو مت چھوڑو. کارن کہ وہ جو ایسٹرن ٹریڈیشن کے اندر جو بالکل سٹل چیزیں ہیں اس کے اندر جو فلسفی اور سگنیفیکینس ہے ویسٹرن لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے. بیٹھا رہا, ایک دو کٹ کے ٹکڑے کھائے ماں باپ نے. تو ماں باپ نے اس کو پوچھا آم کون لایا؟ کہ سرکار ایک کھوجا ہے. کھوجا ہے, اس کو اندر بلاؤ. وہ کر گیا, بھاگا. اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, ننگے پاؤں تھے. کپڑے بھی اس کے ایسے تھے, کھادی کے کپڑے. نوکر کہتے ہیں سرکار تم کو اندر بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اندر نہیں آؤں گا. دیکھو ادب ان لوگوں کا, میں اندر نہیں آؤں گا. واپس کیا کہتے ہیں سرکار وہ نہیں آتا. امام سلطان محمد شاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں تم جا کے اس کو لے کے آؤ. کتنے درجے کا انسان ہوگا. امام کی ماں اس کو لینے آئی. ماتا کو دیکھ کے رونے لگا کہ میری خاطر ماں کو باہر نکلنا پڑا. ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. ماتا نے فرمایا تمہارا امام تم کو بلاتا ہے. ایسا دیکھا, میں ایسا نیچے دیکھا تو ماتا سمجھی اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, تو پاؤں مٹی سے دھول سے خراب ہوئے تھے, گندے تھے. ماتا نے نوکر کو بولا پانی لے کے اس کے پاؤں دھلاؤ. ماتا تو چلی گئی اندر. نوکر پانی لایا, پاؤں دھلائے. اس نے ہاتھ دھوئے, منہ دھویا. اندر گیا تو صاحب تو
आंबे खा रहे थे। दूर दरवाजे के ऊपर हाथ बांध के सलाम किया। मौला ने फरमाया इधर आओ। अंदर कारपेट बिछे हुए। इसने फिर अपनी हालत देखी कि मेरी ताकत नहीं कि मैं इन कारपेट के ऊपर चल सकूं, लेकिन इमाम का हुक्म था, अंदर बुलाया। अब डरते डरते अंदर गया, नौकर को कहा एक कुर्सी रखो इसके लिए। वो कभी उसने ऐसा अच्छा मकान भी जिंदगी में नहीं देखा था। गरीब खेडूत आदमी, पीजेंट क्लास का, कुर्सी पे बैठा। माँ को कहा इसको खाना खिलाओ। चांदी की प्लेट उसके सामने रखी, उसमें माता ने अपने हाथ से डाला, खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने हाथ से उसमें खाना डाला, फरमाया खाओ। इमाम का हुक्म था, एक टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन गट्टा उतरे नहीं। इमाम के घर का अदब, उसने कभी ये इतना बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ऊपर इतनी रहमत उतरेगी। आंखों में से आंसू उतरे, मुंह में गट्टा लेके बैठा है। हाजिर इमाम आंबे खाता जावे, दुआ देता जावे, बहुत अच्छे आम है, बहुत अच्छे, खाना आबाद, खाना आबाद, तुमको बहुत बरकत मिली। बहुत दुआएं दी उसको। वो जो प्लेट में इमाम ने अपने हाथ से उसको खाना डाल के दिया, वो जूरा है। हमको जो जमात खाने में जूरा मिलता है वो चीज मिलती है। जूरे का इतना बड़ा मर्तबा है। इमाम से रुखसत होके ये घर वापस आया, आके अपनी बीवी बच्चों को ये खुशी की बातें सुनाई। इस आदमी का नाम मेघजी नूर जी। उसके बाद चने बेचते बेचते इसने आटे की एक मिल ली। आटे की मिल में खूब माल पैदा किया। बॉम्बे दरखाने जमात का मुखी बना। बॉम्बे दरखाने जमात का मुखी बना। मुखी मेघजी नूर जी 1932 में जब गुजर गया तो इमाम ने विलायत से टेलीग्राम किया। उस वक्त प्रिंस अली खान बॉम्बे में थे और ये गुजर गया कराची में। तो इमाम ने कराची गया था हवाखोरी के लिए। इमाम ने उधर से तार भेजा अपने बेटे के ऊपर कि तुम मुखी के जनाजे में जाना। जिसके पास 4 आने नहीं थे, जिसके पास पाँव में बूट लेने के पैसे नहीं थे, जिसके पास कुछ ना था, उसको इमाम ने इस तरह से बरकत दी। मगर उस आदमी ने भी इमाम के घर की सारी जिंदगी खिदमत की, सारी जिंदगी खिदमत की। जब उसकी मिल थी, उस जमाने के अंदर लड़ाई का समय था, उसने खुद पैसा बनाया। तो एक दिन उसने सारी मिलकत के कागजात डॉक्यूमेंट्स बना के हाजिर इमाम के पास रख दी कि खुदा मैं सिरबंद होता हूँ। हमारे मजहब के अंदर बहुत सी चीजें हैं। जो लोग सेल्फिश हैं, जिनकी नजर मटेरियलिज्म की तरफ है, गाना, खाना, पीना, डांस करना, मौज शौक, शराब, तंबाकू लेना देना, इस टाइप का जिस आदमी का जीवन है वो इस्माइली मजहब नहीं समझ सकता। इस्माइली मजहब उनके लिए है भी नहीं। इस्माइली मजहब तो डिमांड करता है सेक्रीफाइस एवरी स्टेप के ऊपर। हमारे मजहब के अंदर एक ये चीज है जिसको हम सिरबंदी कहते हैं। इसमें तन के 3 कपड़े रख के, 3 कपड़े यानी इजार यानी ट्राउजर, एक शर्ट, सिर के ऊपर एक पगड़ी, पांव में जूती, इसको कहते हैं 3 कपड़े। बाकी सब कुछ दे दिया। मौला के पास डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया। खुदा मैं सिरबंद होता हूँ। मुखी, हमने तुम्हारी सिरबंदी कबूल की। उसमें से साहब ने 1 रुपया उठा के अपने खीसे में डाला और फरमाया ये बाकी सब मैं तुमको प्रेजेंट करता। वापस खुद माल उसने बनाया। मुखी मेघजी नूर जी की हिस्ट्री हमारे लिए एक लाइट की तरह है, टॉर्च की तरह है।
تو دینداروں ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک بھید ہے، ایک سگنیفیکینس ہے. یہ میں نے آپ کو جوڑے کی بات سنائی. یہ جو ہم ناندی لے کے آتے ہیں، ناندی کیا ہے؟ حضرت امام کی مہمانی. اس نے 12 آنے بڑی مشکل سے محنت کر کے اکٹھے کیے تو حافظ آمبے کھلائی صاحب کو یہ مہمانی تھی. ہم لوگ گھر میں جو پکاتے ہیں یا ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں سے پہلے حضرت امام کو کھلاتے ہیں. کوئی بھی اسماعیلی بچہ اپنے گھر میں کبھی کھاتا نہیں جب تلک کے ناندی کے بہانے حضرت امام شاپیر کی مہمانی نہیں نکلے ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے. ہمارے مذہب کی یہ ریت ہے کہ صبح کے وقت بچے کھیلنے جاتے ہیں، جب آتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچے پلیٹ لے کے ماں کے پاس کھڑا ہو جاتے ہیں. اماں بھوک لگی ہم کو کھانا دو. ہاں میرے بچے میں دیتی ہوں. کھانا پکا کے سب سے پہلے شاپیر کی مہمانی کی ایک پلیٹ جدا نکالے گی، پھر بچے کو کھلائے گی. یہ مذہب کی اس فلسفی کو سمجھنا دوسروں کے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے اندر اسماعیلی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹکڑا نہیں ڈالے گی جب تلک کہ حضرت امام کی مہمانی کا بہانہ نہیں نکالے. یہ ناندی ہے. پیار سے محبت سے ناندی لے کے آؤ. ناندی جو ہے وہ شاپیر کی مہمانی ہے. امام علی شاہ ماباب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے میں ناندی لے کے آتا ہے، دسوند کی بھول چک اگر اس کی کوئی ہوئی ہوگی تو میں ناندی کو دسوند کی بھول چک میں کریڈٹ کرتا ہوں. دسوند کی بھول چکے جان بوجھ کے دسوند نہ دے اس کے لیے یہ بات نہیں. امام فرمایا جو آدمی ناندی خرید کے گھر لے جاتا ہے، لانے والا لے جانے والا دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ دسوند کی بھول چک میں ان کی یہ ناندی کریڈٹ ہوتی ہے. ناندی حضرت امام کی مہمانی ہے. آپ اگر حضرت امام کو ہر روز کھانا کھلاؤ تو آپ کا کھانا بہت برکت والا بنے گا. آپ کے گھر میں برکت ہوئے گی. امام کے گھر میں روز ایک دفعہ تو آپ کے گھر میں جو پکتا ہے اس میں سے چھوٹے سے چھوٹی پلیٹ بھی مگر ناندی آنی چاہیے. یہ ناندی کوئی ہندوؤں کی ریت نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے. مسلمان عورتیں گھروں میں پکاتی تھی تو اپنی پلیٹوں کے اندر بھر کے بچوں کے ہاتھ نبی کے گھر بھیجتی تھی. رسول اللہ اس میں سے کھاتے تھے. تو بہت سی چیزیں ہوتی تھی نہیں کھا سکتے تھے تو ان کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے یا اصحاب صفہ ہوتے تھے، ایسے لوگ کے جو واز کرنے کے لیے مذہب کا پھیلاوا کرنے کے لیے دائی اور مشنریز ہوتے تھے، باقی کی ناندی ان کو دے دیتے تھے کھانے کے لیے. ناندی کوئی ہندوؤں کی چیز نہیں. ورڈ جو نادی ہے ناندی نہیں ہے، نادی ہے، NADI. نادی کا مطلب ہے آکشن کرنے والا، آکشنیئر. نبی کریم بہت دفعہ خود نادی کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی آیا بہت غریب تھا، رسول کے پاس آ کے اس نے عرض کی یا نبی میری حالت بہت تنگ ہے، آپ دعا کرو مجھے خدا برکت دے، میری روزی رزق کو شادہ کرے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس یا سرکار یہ 2 بدن پہ چادر ہے، ایک لپیٹی ہوئی ہے ایک اوپر لی ہے. فرمایا ایک چادر لے آؤ. ایک چادر شیٹ کا ٹکڑا جو تھا وہ نبی کو دیا. نبی نے اس چادر کو ہاتھ میں لے کے اٹھایا اور اصحاب کے اندر اس کی آکشن کی.
2-2.5 درہم کے اوپر کسی آدمی نے لی کہ نبی کا ہاتھ لگا، نبی کی آکشن کی ہوئی چیز اس کے لیے تو بڑی مہتو والی ہو گئی. نبی نے وہ پیسے لیے اور اس کو کہا کہ اس میں سے تم زکات نکالو، 10 ون دو. اس میں سے اس نے 10 ون نکالی. باقی پیسے جو تھے فرمایا اس میں سے ایک کہاڑی لے کے آؤ، ٹیکس. وہ گیا اور کہاڑی لے کے خرید کے آیا. دوسرے آدمی کو نبی نے کہا کہ یہ تھوڑے پیسے لے جا کے تو ایک رسی لے کے آؤ اور روپ لے کے آیا. تیسرے آدمی کو کہا کہ تم لکڑی کا کچھ ڈنڈا لے کے آؤ تو ایک جاڑا سا لکڑی کا ڈنڈا لایا، بہت موٹا تھا. نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھیل کے چھری کے ساتھ اور وہ لوکھنڈ کے ایکس کے اندر اس کو فٹ کر کے روپ اور ایکس اس کو دے کے فرمایا جاؤ تم جنگل میں لکڑی کاٹو، گام میں لا کے بیچو، اس طرح اپنی روزی کماؤ. نبی خود انہوں نے آکشن کی، نادی کی. ہم اسماعیلی جو ہیں حضرت امام کو کھلاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں ہمارے گھر میں جو پکا ہے وہ ضرور لے کے آؤ، چاہے کتنی بھی آرڈینری چیز پکی ہوئے. آپ تو ڈالر واپرتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. اسے میرے لیے جماعت تسبیح نکالے تو جو سمی سانج کو دعا کے بعد ہم تسبیح نکالتے ہیں اس میں مشکل آسان کے اس کے لیے بھی دعا مانگی جاتی. ساری جماعت اس کے لیے دعا مانگتی ہے. کوئی بہت بڑی آفت آ جاتی ہے تو جماعت کے اندر اس آدمی کی طرف سے ستاڑا ڈالا جاتا ہے. ستاڑا 7 دن کا ہوتا ہے. 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے، 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے مولا کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں، یا مولا اس کی بلا دور کر. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جو ستارہ ہے وہ ایٹم بم کی طرح ہے. چھوٹی سی بات کے لیے ستارہ مت ڈالو. کوئی بہت بڑی آفت آوے، کوئی بہت بڑی بلا ہوئے تب ہی ستارہ ڈالو. آرڈینری مشکل آسان کی تسبیح آرڈینری باتوں کے لیے کافی ہے. رسول اکرم ستارہ ڈالتے تھے. عربی زبان کے اندر قرآن شریف اور اسلام کی کتابوں میں اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کہ ایک قسم کا وو لینا، ٹیک لینی. پہلے زمانے کے اندر ستارہ کس طرح سے ہوتا تھا معلوم ہے کہ کسی آدمی کو گھر میں تکلیف ہو جائے سخت قسم کی تو وہ جماعت میں آ کے جب کبھی ستارہ ڈالتا تھا، آخا گھر شام کو جماعت کھانے میں آوے اور اپنے گھر سے سفرہ لے کے آوے. جماعت جب اس کے لیے کھڑے ہو کے ستارہ ڈالنے تسبیح نکالے تو وہ آدمی جماعت میں سے باہر نکل کے دروازے کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاوے کہ میں اچھی جماعت کے پاس عاجزی کرتا ہوں کہ میرے لیے مولا کے پاس عرض کرو. اس زمانے کے اندر جماعت کی جوتیاں دروازے کے پاس لوگ اتار کے اندر آتے تھے تو وہ جماعت کی بوٹ کے اوپر، جماعت کی جوتیوں جوڑوں کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا تھا ہمبل بننے کے لیے. اور وہ 7 دن اپنے گھر کے اندر گوشت نہیں پکاتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے. آج کی دنیا کے اندر وہ سختیاں نہیں رہیں. امام نے خود رحمت کر کے ہمارے لیے آہستہ آسان کر دی. رسول اللہ کا جو ستارہ تھا تو وہ 21 دن کا ستارہ ہوتا تھا. کبھی کبھی 27 دن ستارہ کرتے تھے، کبھی کبھی 30 دن کا، 1 مہینے کا ستارہ رکھتے تھے. ستارے کا مطلب 7 days اے ویک، لیکن یہ منیمم ہے. نبی کریم 30 دن کا ستارہ ڈالتے تھے. بہت دفعہ جب رمضان مہینہ آتا تھا
تو نبی صاحب رمضان مہینے کے اندر غسل کر کے چادر پہن کے مسجد میں چلے جاتے تھے. رات دن 330 دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. کسی سے ملتے نہیں تھے, ملاقات نہیں کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, کھانا بھی ادھر ہی کھاتے تھے. صرف اپنی جو نیچرل کال سے اس حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. لیکن موسٹلی نبی رمضان مہینے کے جو لاسٹ 10 days ہوتے تھے تو وہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے, یعنی ستارہ ڈالتے تھے, اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے حضور دعائیں مانگتے تھے, رات اور دن عبادت کرتے تھے. یہ ستارہ ہے. ستارہ ایک قسم کی امک دنوں کی ٹیک کا نام ہے. یہ جو ستارہ ہم نے شروع کیا وہ نبی کریم سے سیکھا. رسول اللہ نے ستارہ ڈالا اور ہر سال وہ رمضان مہینے کے اندر ستارہ ڈالتے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر حضرت امام نے بھی 7 دن کا ستارہ ڈالا. مولا 7 دن ادھر آئے لندن کے اندر, ہر روز صبح آوے, گھنٹوں بیٹھے, 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھے. ایک دن تو مگر 7 کلاک بیٹھے. 7 دن جماعت خانے میں آیا, 7 دن کا اس نے ستارہ ڈالا. مومنو, حضرت امام کے اس 7 دن کے ستارے میں میں نے لندن کی جماعت میں جو واعظیں کی ہیں تو ان کو بھی میں نے کہا ہے, آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھید ہے. 7 دن سگنیفیکینس ہے اس میں. ستارہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کوئی بلا آفت ہوتی ہے. ویسٹرن سائڈ کے اوپر, یہ جو ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے, یورپ, کینیڈا, امریکہ, اس کے اوپر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, مشکل ٹائم آنے والا ہے, خراب وقت آنے والا ہے, اور اس خراب وقت کے اندر اپنی روحانی بچوں کو بچانے کے لیے کہ ان کے اوپر اس کا اثر خراب نہ پڑے, مولانا حضرت امام نے 7 دن کا ستارہ ڈالا. 7 کے 7 دن امام اس بات کے اوپر جماعت کو فرمان کرتے رہے کہ تم آپس میں صلاح سمت سے رہو, اپنے مذہب کے اوپر برابر ٹک کے رہو, اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا. اور امام فرمایا سخت محنت کرو, زیادہ کام کرو اور پیسے بچاؤ. مولا فرمایا انفلیشن ختم ہو جائے گی, ریسیشن شروع ہوئے گی, مندی کا سمے سچ پوچھو تو چالو ہو گیا ہے. لندن کے اندر بہت سی بڑی بڑی فرمز نے 10%, 20% اپنی پرائسز کٹ کر ڈالی ہیں. ٹھہرو, آپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ جو ابھی مندی کا ٹائم چالو ہوگا تو جلدی سے ختم نہیں ہوئے گا. It will last longer than what you expect. تمہاری دھارنا سے زیادہ لمبا سمے چلے گا. مولا فرمایا بہت ہارڈ ورک کرو, جتنا تم ابھی کام کرتے ہو اس سے زیادہ کام کرو, پیسے بچاؤ, for the sake of your children and for the sake of your grandchildren. اپنی اولاد کے لیے بھی مگر اس کی تمہارے جو پوترے ہیں ان کے لیے بھی. مہمانیاں چالو تھی, اس کے اندر ایک اکیلا لڑکا تھا. وہ تھا بھی اکیلا, اس کی وائف بھی نہیں تھی, یعنی شادی نہیں کی تھی, اور کوئی تھا بھی نہیں فیملی میں سے. تو مہمانی کی پلیٹ لے کے اکیلا صاحب کے پاس گیا. ماں باپ نے دعا شیش دی, کیا کرتے ہو پوچھا. 10 دعا شیش دے کے ماں باپ نے ایسا منہ پھرایا تو وہ چلا گیا. صاحب نے واپس اس کا ہاتھ پکڑا, ایسا ہاتھ پکڑ کے اس کو واپس کھینچا. اس کے ہاتھ میں گھڑیال تھی.
बाबा फरमाया ये घड़ियाल तुमने कहां से ली? कहते साहब इधर से ली। बहुत अच्छी कीमती घड़ियाल है। कहते हाँ खुदावंद। कितने पैसे दिए? तो उसने कोई रकम बताई। महंगी घड़ियाल थी, एक्सपेंसिव चीज थी। तो साहब कहते हैं तुम्हारे पास घड़ियाल नहीं थी? कहते नहीं साहब मेरे पास घड़ियाल थी। ओहो, तो वो खराब हो गई थी? कहते नहीं साहब खराब नहीं हुई थी, चलती थी। फिर ये घड़ियाल क्यों खरीदी? कहते बस मेरे को ऐसा पसंद हुआ, ये अच्छी घड़ियाल थी। माँ बाप फरमाया इस तरह पैसा मत यूज करो। अगर अच्छी घड़ियाल थी, चल रही थी, तुमको टाइम दे रही थी, तो वो इसी तरह से रख के तुमने ये नवी घड़ियाल खरीदी, ये अच्छा नहीं किया। पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, वक्त खराब आएगा। ये जो 7 दिन का सतारा साहब ने लंदन में डाला है, आखे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की अपने रूहानी बच्चों को बचाने का एक ये जरिया था, ये बरकत थी। मोमिनो आने वाला टाइम बहुत खराब आएगा और ये बरस 2 बरस नहीं, कई बरस चलेगा, शायद 10 बरस भी चले। अमेरिका जैसे पैसे वाले देश को भी आज पिंचिंग हो रही है। दिवस से दिवस से, डे बाय डे चीजें खराब होती जाएंगी। इमाम फरमाया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जब उनके ऊपर रिसेशन और मंदी का असर खराब पड़ेगा तो इनका असर उन कंट्रीज के ऊपर, तो जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके ऊपर भी उसकी मार पड़ेगी। दुनिया अभी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बहुत खराब कंडीशन में, इकोनॉमिकली खराब कंडीशन में निकलेगी और इसके लिए हमें आज से तैयारी करनी चाहिए। धर्म है जो हमको बचाएगा। मजहब के अंदर तस्बीहां निकालो, इबादत करो, अपने मजहब पर मुस्तकीम रहो, तो बाहर के जो दुख हैं वो हमारे मगज को शांत में रहने देंगे मजहब के कारण से, इबादत के कारण से। नहीं तो क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, चिंताजनक हो जाएंगे, मगज घूमेगा, हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मजहब हमको बचाएगा उससे। और मजहब में हजरत इमाम के फरमान है कि कर कसर से पैसे बचा के फजूल खर्चे न करो। मैंने सुना ऐसा कि इधर तो लोग बस फैंसी ले लेते हैं किसी चीज की, घर में अच्छा सोफा सेट है, अच्छा पलंग, अच्छा फर्नीचर है, मगर बस अभी पसंद नहीं है, बरस हो गया, फेंक दो और नवा ले आओ। तो ये बेचा भी नहीं जाता इधर अमेरिका में। ये तो हम आप इधर फेंक देते हो रास्ते में, और गार्बेज वाले लेके उसको क्रश करके पाउडर बना के फेंक देते हैं। हमें उनकी नकल नहीं करनी। हमें ये देखना है कि हमारी औलाद और उसकी औलाद के लिए हमें वर्क करना है। माँ बाप ने दुआ शीश भी ऐसा ही कहा कि आई गिव यू माई बेस्ट पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स टू यू, टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इस तरह हमारे मजहब में जो हजरत इमाम है वो हमेशा हमें गाइड करता रहता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम हजरत इमाम के फरमान पे चले तो हमें जरूर उसका फायदा मिलता है। देखो जिंदारो, नियाज, सुकरीत, सताड़ा, नादी, जुड़ा, जमात खाना, दुआ, दसवंद, इन आम चीजों के ऊपर मैंने आपको ब्रीफली जो खुलासे देने चाहिए मैंने दिए हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक वाज होनी चाहिए। मैं दसवंद के ऊपर इतना नहीं बोला तो आपको मैं कह दूं कि दसवंद हमारे मजहब के अंदर जो फाउंडेशन है उसमें से एक फाउंडेशन है। मजहब की 2 फाउंडेशन है। ईमान की हजरत इमाम फरमाया 3 वक्त की रेगुलर पंक्चुअल दुआ और दसवंद, ये 2
چیزوں کے اوپر ایمان ٹکا ہے. اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوئے گی اور ایک نہیں ہوئے گی تو ہمارا ایمان شکی ہو جائے گا. مولا فرمایا شنکا پیدا ہوئے گی اور آہستہ آہستہ تمہارے دل میں شنکا آنے کے کارن سے تمہارا ایمان گھٹ جائے گا. دعا تو خیر بہت دفعہ پڑھی جاتی ہے, عام لوگ پڑھتے ہیں. دسویں جو ہے وہ دعا جتنی ہی امپورٹنٹ ہے. دسویں جو ہے اس کے دینے سے ہمارے دل میں حاضر امام پرتی ہے وفاداری پیدا ہوتی ہے, پریم پیدا ہوتا ہے, مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ہم کو دسویں دینے سے برکت ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں نقصانی سے انسان بچ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دسویں دینے والے کے اوپر کوئی نقصانی نہیں ہوتی یا پرابلم نہیں آتی ہے, اس کو بھی نقصانی ہوتی, لیکن موسٹلی چیزوں سے بچ جاتا ہے. دعا جو ہے وہ ہم کو بدیوں برائیوں سے گناہ کے کاموں سے بچانے کی شکتی دیتی ہے. اس طرح دسویں اور دعا یہ دو چیزیں ہمارے ایمان کا پایا ہے. جب ایمان کامل اور مضبوط ہوتا ہے تب ہمارے دل میں حاضر امام کا نور پیدا ہوتا ہے. ایمان جو ہے اسی کا نام نور ہے. اس طرح میں نے آپ کو اپنے مذہب کی یہ جو ریت رسم رواج ہیں آپ کو میں نے بریفلی سمجھائی. آج میں کچھ جوان بچوں کو انشاءاللہ ملوں گا تو پھر ان کے کچھ ایسے اپنے مذہب کی بابت میں کچھ کوشچنز ہوں گے تو ان کا بھی میں خلاصہ کروں گا. 3 دن سے میں آپ کے پاس وعدے کرتا رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں واشنگٹن جاتا ہوں, وہاں سے پھر میں چلا جاؤں گا, نہیں آؤں گا. حکم یعنی کا تو نیکسٹ ایئر واپس آپ کی ملاقات ہوگی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, ہر نیک امید پوری کرے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, نافرمانی سے بچاوے, دسویں سکریت میں پورا کرے. مولانا حضر امام آپ کا ایمان زیادہ کرے, آپ کی جان مال میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی تندرستی میں برکت دے دے. مولا کٹمب قبیلے اور جملے جماعتوں میں صلاح سب محبت دے دے, پیار دے دے. مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضر امام آپ کو زہر باسندیدار عنایت کرے.